اگلا باب ہے باب الانفاق مما یحب ومن الجید، پسندیدہ اور عمدہ چیز کو فی سبیل اللہ خرچ کرنے کا بیان۔ اب خرچ کرنے ہی کے بارے میں مزید یہ فرمایا کہ جب تم خرچ کرو تو اچھی چیز خرچ کرو، اس لیے کہ وہ اللہ کے نام پہ دے رہے ہو، یا اللہ تعالیٰ سے اجر پانے کے لیے دے رہے ہو، یا اللہ کے خزانے میں جمع کروا رہے ہو۔ آپ دیکھیں کہ اس کی مثال ایسی ہی ہے جیسے آپ اپنے فیوچر کے لیے مثال کے طور پر کچھ سونا خرید کر کسی بینک کے لاکر میں جا کر رکھتے ہیں۔ اب آپ نے جتنی کوانٹٹی خریدی، جس قسم کا جو کوالٹی خریدی، جو چیز بھی خریدی، یا جو بھی آپ کا مال و دولت ہے، وہ جا کر جب آپ اس لاکر میں رکھیں گے اور 10 سال کے بعد جب اس کو نکالیں گے تو کیا نکلے گا؟ وہی جو آپ نے وہاں رکھا ہوگا۔ اگر آپ اس میں لوہے کی چوڑیاں جا کے رکھ دیں، آپ اس میں چاندی بھر دیں، آپ اس میں پیتل بھر دیں، تو جب نکالیں گے تو وہی نکلے گا جو آپ نے بھرا ہوگا۔ اور اگر آپ اس میں ہیرے جواہرات رکھ کے آتے ہیں تو کل جب آپ کھولیں گے تو وہی نکلے گا، وہی ملے گا۔ جب انسان اللہ تعالیٰ کی راہ میں کوئی چیز خرچ کرنے لگے تو اپنے دل کو حوصلہ اور تسلی دے کہ یہ میرے ہاتھ سے جا نہیں رہا، یہ وہ چیز ہے جو میں اپنے مستقبل کے لیے، اپنے فیوچر کے لیے بچا رہا ہوں، اور کل جب میں اللہ کے حضور پہنچوں گا تو یہی چیز کھول کر وہ لاکر مجھے نکال کے دے دی جائے گی، اور اگر نیت اچھی ہوئی تو کئی گنا بڑھا کے بھی اس کو دیا جائے گا، لیکن اگر نیت اچھی نہ ہوئی تو وہ پہلے سے بھی بالکل ختم کر دیا جائے گا۔ جیسے کہ ایک حدیث میں کچھ اس کے الفاظ اور کچھ مفہوم ہلکا سا مجھے یاد پڑتا ہے کہ قیامت کے دن کچھ لوگ آئیں گے اور اپنا نامہ اعمال اٹھائیں گے تو بالکل صاف نکلے گا، یعنی گویا اس پر کچھ بھی نہ تھا، یعنی نیکیاں جب اپنی اٹھانے لگیں گے تو سفید کاغذ سامنے آ جائے گا۔ وہ کون لوگ ہوں گے؟ وہ جنہوں نے دنیا میں ہی کام کر کے ضائع کر دیے ہوں گے، یا ریاکاری کے ساتھ، یا اذیت جتا کے لوگوں کو، یا کسی بھی اور جذبے کے ساتھ کہ جس کے پیچھے کوئی سالڈ بنیاد نہیں ہوگی، اللہ کی رضا نہیں ہوگی، اور خوش دلی کے ساتھ خرچ نہیں کیا گیا ہوگا، یا اچھی چیز اللہ کی راہ میں نہیں دی گئی ہوگی۔ اسی لیے وہ بہت دلچسپ بات لگتی ہے اور بہت خوبصورت محسوس ہوتی ہے جب ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آپ نے ایک بکری بھیجی کہ اسے تقسیم کر دو، اور پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے تو پوچھا، عائشہ کیا بچا ہے؟ یعنی اس بکری میں جو صدقے کی تھی اس میں سے کیا بچا ہے؟ کیونکہ اس میں نیت تھی کہ کچھ خود بھی استعمال کریں گے، کچھ دوسروں کو بھی دیں گے۔ تو انہوں نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، شانے کی ایک ہڈی کے سوا کچھ نہیں بچا۔ آپ نے فرمایا، عائشہ یوں نہیں کہو، یوں کہو کہ شانے کی ہڈی کے سوا سب بچ گیا ہے، یعنی جو اپنے لیے رکھ لیا ہے یہ ختم ہو جائے گا ابھی، لیکن جو اللہ کے راستے میں دے دیا وہ سب بچا پڑا ہے، وہ ضائع نہیں گیا۔ آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز چھوٹی چھوٹی مثالوں کے ساتھ اور اتنی پریکٹیکل مثالوں کے ساتھ سمجھ آنے والا کہ انسان واقعی ایک ہاتھ سے جب دے چکے تو سوچتا ہے کہ سب چلا گیا، اور تھوڑی دیر کے لیے دل میں کوئی وسوسہ بھی آ جاتا ہے کہ اچھا اپنے لیے تو کچھ بھی نہیں رہا، یا اچھی چیز تو دوسرے کے پاس چلے گی اور میرے لیے کیا بچا۔ اور شیطان خاص طور پر ایسے مواقع پہ انسان کو پھسلانے کے لیے وسوسے ڈالتا ہے۔ تو ایسی صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محسوس ہوا ہوگا کہ حضرت عائشہ کے دل میں شاید ایسی کوئی بات ہو، تو فوراً کہتے ہیں، اور آپ دیکھیں کہ اتنی خوبصورتی اور اتنے لطیف انداز میں جب ایک شخص اس طرح کا کمنٹ دے تو وہ سچویشن ہی بدل جاتی ہے، اور انسان کا سارا ملال اور تکدر اور دل کی وہ جو چھوٹی موٹی کڑھن ہوتی ہے یا وہ انکباس کی کیفیت ہوتی ہے وہ سب ختم ہو جاتی ہے۔ اور اگر انسان اللہ کے راستے میں کچھ دینے لگے اور دینے کو دل نہ چاہے، کبھی ہاتھ بڑھائے اور کبھی پیچھے کر لے، تو اس وقت اگر اس بات کا دل میں خیال گزر جائے کہ یہ میں ضائع نہیں کر رہا بلکہ ڈپازٹ کرا رہا ہوں اور کل کو جا کے نکالنا ہے مجھے، اور اس وقت نکلے گا یہ جب میں انتہائی ضرورت مند ہوں گا، کیونکہ دنیا میں تو انسان کی ضروریات کسی نہ کسی طرح پوری ہو ہی جاتی ہیں۔ اگر اپنے پاس کچھ نہ ہو تو عزیز دوست رشتہ دار بھی مدد کر دیتے ہیں، لیکن وہ جگہ کہ جہاں عزیز دوست رشتہ دار سب منہ پھیر جائیں گے، سب منہ موڑ جائیں گے، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، کہ جس دن انسان بھاگے گا اپنے بھائی سے، اپنے ماں سے، اپنے باپ سے، اپنے بیٹے سے، اپنی بیوی سے، انسان کو ایسا حال پڑا ہوگا کہ اسے ہر دوسرے سے بیزار کر دے گا،
ایسی صورت میں اگر اسے بتایا جائے کہ وہ فلاں صدقہ خیرات مال وہ جو تم نے جمع کرایا تھا وہ یہ سب بھاگ گئے ہیں، غم نہ کرو وہ موجود ہے، تو اس وقت انسان کی خوشی کا کیا حال ہوگا کہ الحمدللہ میں نے اپنے لیے کچھ بچا کے رکھا اور آج وہ میرے کام آ رہا ہے۔ لیکن عموماً اس پیٹرن پہ ہم کم ہی سوچتے ہیں، اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بیٹیوں کے جہیز کی تیاری میں زکوٰۃ بھی نہیں نکالتے، سونا جمع کرتے چلے جاتے ہیں، کپڑے رکھتے چلے جاتے ہیں اور مختلف چیزوں میں انویسٹ کرتے چلے جاتے ہیں کہ ان کو بیاہنا ہے، اور ان کے مستقبل کا فکر اور خدشے لاحق ہوئے رہتے ہیں۔ لیکن جب انسان اپنے لیے کچھ نہیں بناتا، اپنے لیے کچھ نہیں بچاتا، تو پھر ہماری صرف کوششیں ان کا مستقبل نہیں بچا سکتی اور اس کو محفوظ نہیں کر سکتی۔ اور اس کے مقابلے میں آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ چاہے کہ اس کی عمر میں برکت دی جائے اور اس کے مال میں وسعت دی جائے، اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے اور ضرورت مندوں کی، یعنی صلہ رحمی سے مراد کیا ہے کہ ضرورت مندوں کی ضرورت کا خیال کرے۔ تو آپ دیکھیں کہ ایک شخص جو اپنی زندگی میں خود دوسروں کو دیتا ہے، خدا نخواستہ کل اگر اس کی اولاد کسی بھی طرح ضرورت مند ہوتی ہے تو بہت سے لوگ آگے بڑھ کے مدد کرنے کو بھی تیار ہو جاتے ہیں۔ لیکن ایک وہ شخص جو سب کا خون نچوڑ کے اپنی تجوری بھر رہا ہے اور ان کا حق اور فرض بھی ادا نہیں کرتا، تو ایسی صورت میں اس کے لیے بھی کسی کا دل نرم نہیں پڑتا، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے پھر ہوتا ہے۔ تو یہاں بات ہو رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جب انسان خرچ کرے تو پسندیدہ اور عمدہ چیز کو خرچ کرے۔ قال اللہ تعالی لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وقال تعالی یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لكم من الارض ولا تیمموا الخبیث منه تنفقون، کہ مومنو جب تک تم ان چیزوں میں سے جو تمہیں پیاری ہیں راہ خدا میں خرچ نہ کرو گے کبھی نیکی حاصل نہ کر سکو گے۔ پھر فرمایا مومنو جو پاکیزہ اور عمدہ مال تم کماتے ہو اور جو چیزیں ہم تمہارے لیے زمین سے نکالتے ہیں ان میں سے راہ خدا میں خرچ کرو اور بری اور ناپاک چیزیں دینے کا ارادہ نہ کرنا، کہ بالکل کنڈم مال جو اب تمہارے کسی بھی کام کا نہیں صرف وہ دیتے رہو۔ اس میں ایک بات یہ بھی ذہن میں بعض اوقات آتی ہے کہ کچھ کپڑے ایسے ہوتے ہیں، کچھ ضرورت کی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو چھوٹی ہو جاتی ہیں یا آؤٹ آف فیشن ہو جاتی ہیں اور اپنے دل کو بھلی نہیں لگتی، تو کیا ان کو دینے سے بھی کوئی ثواب نہیں ہوگا، یا وہ اس میں تو نہیں آ رہا کہ کنڈم مال دیا جا رہا ہے؟ نہیں، اس میں وہ نہیں اس لیے آتا کہ اگر انسان کے نیت میں یہ ہو کہ اس سے کم از کم ان لوگوں کی ضرورت پوری ہو سکتی ہے کہ جن کے نزدیک نہ فیشن کا کوئی معیار ہے اور نہ ہی کسی اور چیز کا، الا یہ کہ وہ بالکل خراب اور ردی حالت میں نہ ہو کہ جو دوسرا استعمال نہ کر سکے، یا بہت گندی حالت میں نہ ہو۔ اگر وہ صرف اس لیے نہیں پہنے جا رہے کہ وہ سائز چھوٹا ہو گیا یا تھوڑا اب ضرورت کا نہیں محسوس ہوتا، یا انسان کو اللہ نے اتنا دے رکھا ہے کہ وہ اس کو اسپیئر کرتا چلا جائے، تو ایسی صورت میں ان چیزوں کو بھی دوسروں تک پہنچانے میں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن انسان کو ہمیشہ صرف وہی نہیں دیتے رہنا چاہیے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ بھی کبھی کبھار دینا چاہیے جو انسان کو بہت پیارا ہو، بہت عزیز ہو۔ اس کے لیے بڑی خوبصورت حدیث ہے، ان انس رضی اللہ عنہ، حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ میں تمام انصار سے زیادہ کھجوروں کے مالک تھے، یعنی سب سے زیادہ ان کے باغات تھے، اور ان کو اپنے تمام مال سے زیادہ بیرہا کا باغ زیادہ محبوب تھا۔ یہ باغ مسجد نبوی کے سامنے تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے جایا کرتے تھے، اس کا عمدہ پانی پیا کرتے تھے۔ حضرت انس بیان کرتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی کہ تم کبھی نیکی کو حاصل نہ کر سکو گے جب تک تم اپنی پیاری چیز کو خرچ نہ کرو گے، تو حضرت ابو طلحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک اللہ تعالیٰ نے آپ پر یہ آیت نازل فرمائی ہے کہ تم ہرگز نیکی کو حاصل نہیں کر سکو گے جب تک کہ تم اپنی پیاری چیز کو خرچ نہ کرو، اور میرا بیرہا باغ میرے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ مال ہے، میں اس کا اللہ کے لیے صدقہ کرتا ہوں، میں اس کے اجر اور ثواب کا اللہ کے ہاں آرزو مند ہوں، لہذا یا رسول اللہ آپ اس مال کو تقسیم فرمائیں جیسے بھی اللہ تعالیٰ آپ کو سجھائے، یعنی جیسے آپ چاہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
واہ واہ تیرا یہ مال مفید مال ہے، میں نے تیری تمام بات کو سن لیا اور میرا خیال یہ ہے کہ تم اپنے قریبی رشتہ داروں میں اس کو بانٹ دو۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا یا رسول اللہ میں اسی طرح کر لیتا ہوں۔ چنانچہ حضرت ابو طلحہ نے وہ باغ اپنے قریبی رشتہ داروں اور اپنے چچا زاد بھائیوں میں تقسیم کر دیا۔ یہ حدیث جب بھی میں پڑھتی ہوں تو مجھے بہت ہی یعنی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی انتہا درجے کا عملی مظاہرہ نظر آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بات فرمائی اور وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کے پہنچ گئے، اور حضرت ابو طلحہ اپنی اس نیکی کی وجہ سے اور شاید اسی نیکی کی وجہ سے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم حج فرماتے ہیں اور آپ کے بال مڈائے جاتے ہیں تو نصف بال اپنے حضرت ابو طلحہ کو دیتے ہیں اور نصف یعنی آدھے باقی تمام صحابہ میں تقسیم ہوتے ہیں، جس میں کسی کو ایک کسی کو دو ملتے ہیں، لیکن حضرت ابو طلحہ کے حصے میں آدھے بال آتے ہیں۔ ایک محبت کا ایک انداز تھا، شاید ہمارے دلوں میں محبت کا وہ معیار نہ ہو، لیکن جنہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے واقعی محبت ہو ان کے لیے ان کی ایک ایک چیز اپنے دل اور جان سے زیادہ پیاری ہو سکتی ہے۔ لہذا بعض انسان کی نیکیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کا صلہ اللہ تعالیٰ انسان کو دنیا میں ہی عطا کر دیتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ اس حدیث سے بہت باتیں ہمیں معلوم ہوتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ زمین کا مالک ہونا یا دنیا کے اندر جائیداد کا مالک ہونا کوئی بری بات نہیں ہے، اور ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصار میں سے سب سے زیادہ زمین اور پھلوں کے اعتبار سے مالدار انسان تھے، اور پھر یہ کہ وہ ایسا باغ تھا جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے جایا کرتے تھے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دوستوں کے گھروں میں جانا یا دوستوں کے باغات پر یا ایسی جگہوں پر جانا جو ہے یہ مسنون ہے، اور پھر یہ کہ اس کا پانی بہت عمدہ تھا۔ گویا تیسری بات یہ پتہ چلی کہ عمدہ پانی کو پینے کے لیے کسی جگہ پر جانا یہ بھی کوئی برائی کی بات نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ ان کے پاس اور بھی پانی کی قسم ہوگی، لیکن سارے مدینہ میں اس جگہ کا پانی بہت بہترین تھا، لہذا خاص طور پر اس پانی کو پینے کے لیے کبھی کبھار وہاں جایا کرتے تھے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ ان ساری باتوں کے باوجود حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہی سنتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ شرط لگا دی ہے کہ تم بر کو نہیں پا سکتے۔ بر کا جو ترجمہ عموماً ہمارے ہاں ٹرانسلیشن میں صرف نیکی کیا جاتا ہے، جبکہ اس کے کئی ایک ترجمے ہیں۔ اس کا معنی خیر کثیر بھی ہے، خیر کامل بھی ہے، نیکی بھی ہے، رحمت بھی ہے، محبت بھی ہے، اور اللہ کا تقرب بھی ہے، اور جنت بھی ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ تم ہرگز نہیں پا سکتے بر کو، تو مراد یہ ساری چیزیں اس وقت تک تمہاری پہنچ سے باہر ہیں جب تک کہ کچھ وہ نہ دو جو تمہیں بہت عزیز ہے۔ اب آپ دیکھیں یہ نہیں کہا کہ وہ سب کچھ دے دو جو تمہیں پیارا ہے، اس کا نہیں مطالبہ کیا جا رہا، لیکن مما اس میں سے جو تحبون تم محبت رکھتے ہو، یعنی اس کا مطلب ہے کہ دنیا کے مال کی محبت بذات خود بری چیز نہیں ہے۔ اگر یہ بری ہی ہوتی تو اللہ تعالیٰ یہ کیوں فرماتے اس میں سے جو تم محبت رکھتے ہو بہت بری چیز ہے، اس سب کو نکال دو؟ یہ نہیں فرمایا جا رہا، بلکہ فرمایا وہ جو تمہیں پسند ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ انسان کی نفسیات اور ضروریات کو انسان سے بھی بڑھ کے سمجھتا ہے، کہ وہ جو تمہیں بہت اچھا لگتا ہے اسے کنڈیم نہیں کیا جا رہا۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ، وہ لوگ جو ایمان والے ہوتے ہیں اللہ کی محبت میں ہر چیز سے آگے بڑھ کے ہوتے ہیں، یعنی باقی ساری محبتیں نیچے۔ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ ایک سیڑھی کو ذہن میں لائیں کہ جس طرح سیڑھی کے مختلف سٹیپس ہوتے ہیں، اب پہلے سٹیپ پر بھی یعنی ایک چیز اس درجے کی پیاری ہے، ایک اس سے بڑھ کے ایک اس سے بڑھ کر، مثال کے طور پر پہلے نمبر پہ انسان کا مال ہو سکتا ہے، پھر انسان کی اولاد ہو سکتی ہے، اس سے اوپر والی سیڑھی والدین ہو سکتے ہیں، اس سے اوپر کچھ اور ہو سکتا ہے، اور سب سے اونچا درجہ محبت کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کی ذات کا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے جب تک محبت نہ ہو انسان کا ایمان ہی کامل نہیں ہو سکتا۔ لہذا ایسی صورت میں اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم صرف اوپر والی سیڑھی تو رکھو اور نیچے والی ساری توڑ دو، نہیں،
بوقت ضرورت ان سے بھی کام لوگے، اس لیے کہ اگر اعلیٰ ترین مقام پہ پہنچنا چاہتے ہو تو ان سارے سٹیپس کو کراس کر کے آنا پڑے گا. یعنی پہلے ایک مال کو بھی نیچے، پھر اولاد آ گئی سامنے، خیر ہے اس کی بھی بات نہیں، اللہ اور رسول کی جہاں بات آ جائے، والدین آ جائے، رشتہ دار آ جائیں، دوست، معاشرہ، سوسائٹی، جو کچھ بھی وہ سب نیچے، اور اعلیٰ ترین مقام جس تک پہنچنا اور جو منزل ہے وہ اللہ کی محبت ہے. لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ یہ ترتیب بدل جائے کہ سب سے اونچی تو وہ مال کی محبت بن جائے اور باقی چیزیں نیچے آ جائیں، کہ ان سب کو پیچھے پھینکتے پھینکتے انسان وہاں تک پہنچنے کی کوشش کرے. لہذا مال کی محبت کوئی برائی نہیں، اگرچہ وہ محبت تابع ہو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے. اور پھر اگلی بات کیا پتہ چلتی ہے کہ وہ لے جاتے اور کہتے ہیں میرے نزدیک زیادہ پسندیدہ مال یہی ہے، میں اس کا اللہ کے لیے صدقہ کرتا ہوں، میں اسے دینا چاہتا ہوں. لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کو جیسے چاہیں تقسیم کر دیں، جس کو دل چاہے آپ دے دیں. اس میں ایک اور بات پتہ چلتی ہے کہ وہ یہ بھی تو کر سکتے تھے نا کہ اپنی مرضی سے چپکے سے اٹھا کے کسی کو دے دیتے، لیکن نہیں، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے ہیں. کس لیے لائے ہیں؟ کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ جہاں آپ خرچ کریں گے وہ سب سے بہترین جگہ ہوگی، اور ان کا بتانا سب سے بہترین رہنمائی کرنا ہوگا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان خود سے خرچ نہیں کر سکتا اور ضرور کسی ایسے شخص کے ذریعے ہی خرچ کرے، نہیں، صرف دیکھنا ہی چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقے بتائے ہیں ان میں بہترین طریقہ کیا ہے خرچ کرنے کا. لہذا وہ آپ کے ہاتھوں سے تقسیم کرانا چاہتے ہیں. یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ایک محبت اور اعتماد کا نمونہ تھا. اور پھر آپ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اس مال کو دیکھتے ہیں تو فرماتے ہیں واہ واہ، اپریشیٹ کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ تو بڑا مفید مال ہے، یہ تیرا مال بڑا مفید ہے. مال رابح، رابح ربحت، رباح رب مرابحہ، اس کا معنی ہوتا ہے نفع مند، جس سے مزید ہر سال فائدہ ہوتا چلا جائے. اور میں کہ یہ تو بہت ہی مفید چیز ہے، میں نے تیری ساری بات سن لی، جو تو چاہتا ہے مجھے سمجھ میں آ گیا ہے، میرا خیال ہے کہ تم اپنے قریبی رشتہ داروں میں اس کو دے دو. اب آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ انہی کو کہتے ہیں کہ تم جاؤ اور اس کو رشتہ داروں میں بانٹ دو. اور ہمیں پتہ چلتا ہے حدیث میں اس کی مزید تفصیلات آتی ہیں. حضرت حسان بن ثابت کو دیتے ہیں، کچھ اور رشتہ داروں کو دیتے ہیں جو ان کے فرسٹ کزن نہیں بنتے بلکہ ایک دادا کی اولاد میں سے تیسرے چوتھے نمبر پہ جا کے رشتہ دار بنتے ہیں. یہاں رشتہ دار کو دینا بہترین درجے کی نیکی اس لیے بھی ہے کہ جس طرح ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ ایک تو صلہ رحمی کا اجر اور ایک خرچ کرنے کا ثواب. دوسری بات یہ کہ انسان بعض اوقات دوسروں کو دینے میں آسانی محسوس کرتا ہے، رشتہ داروں کو دینے میں تنگی محسوس کرتا ہے. اس کی کئی ایک وجوہات ہوتی ہیں، ان میں سے ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ اچھا ان کو دے دیا تو یہ ہمارے برابر کے ہو جائیں گے مثلا، یا یہ کہ ان کی طرف سے تو ہمیں کبھی فیض نہیں پہنچا تو اس لیے ہم سے بھی کوئی توقع نہ رکھیں. لہذا انسان کہتا ہے کہ جیسے بہت سے شوہروں کی عادت ہوتی ہے کہ بیوی بچوں کو دینے کی بجائے اور غریب خانے یتیم خانے میں دے دیں گے، گھر میں نہیں دیں گے، ایک طرح سے وہ ضد یا گھر والوں کو ستانے کے طور پر. حالانکہ یہ چیز جو ہے یہ کوئی اسلامی نظر سے پسندیدہ نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے جاؤ اور اسے تقسیم کرو. حضرت ابو طلحہ نے یہ آگے سے حجت نہیں کی کہ نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو میں کیا دوں، آپ بس آپ جو چاہیں کریں. نہیں، فوراً اٹھتے ہیں اور اطاعت ایسی ہے کہ جا کے اپنے چچا زاد بھائیوں میں اس کو تقسیم کر دیتے ہیں. اور آپ دیکھیں روپے پیسے کو تقسیم کرنا بھی ایک بڑی بات ہوتی ہے، لیکن اپنی پراپرٹی میں کسی کو شریک کر لینا، اپنی زمین اور اپنی جائیداد میں کسی کو شریک کر لینا، اور پھر شریک بھی شریکے کو کرنا. ان کو پنجابی یا پتہ نہیں کسی زبان میں شریکہ بھی بولتے ہیں یا شریک بولتے ہیں، کہ جو کسی چیز میں وہ آپ کے شریک ہوتے ہیں، ورثے میں، وراثت یا اور حقوق میں، تو ان کو دینا زیادہ مشکل کام ہوتا ہے. لہذا جہاں انسان زیادہ مشکل سے کوئی کام کرتا ہے اس کا اجر و ثواب بھی اتنا ہی زیادہ بڑھ جاتا ہے. پھر اسی طرح بس یہ حدیث یہاں پر ختم ہوتی ہے اور اس سے یہ بات بھی ختم ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ یہ آیت جب نازل ہوتی ہے تو ایک دو باتیں اور بھی ہمیں پتہ چلتی ہیں کہ سب صحابہ کرام نے جو کچھ تھوڑی بہت، کسی کے پاس گھوڑا تھا حضرت زید کے پاس تو وہ لے کے آ گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ گھوڑا مجھے اپنے مال میں سب سے زیادہ محبوب ہے، آپ اسے اللہ کے راستے میں قبول کیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے کی باگ پکڑتے ہیں اور اسامہ بن زید کو اس پہ سوار کر دیتے ہیں.
اسامہ بن زید جو ہے وہ حضرت زید کے بیٹے ہیں اور آپ ان سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے. یہ وجہ ہے کہ ہم حج کے سفر میں دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب عرفات سے واپس آتے ہیں تو اسامہ کو اپنے اونٹ پہ سوار کر لیتے ہیں. چھوٹے بچے تھے اس وقت, ساتھ سوار کر لیتے ہیں. آگے جا کر جب مزدلفہ میں ٹھہرتے ہیں اور آپ کے ازواج مطہرات میں سے کچھ اور کچھ بچے جب دن نکلنے سے پہلے ہی مزدلفہ سے منی جانا چاہتے ہیں تو آپ ان کو اجازت دیتے ہیں, تو اس موقع پر اسامہ کو وہ ان خواتین کے ساتھ بھیج دیتے ہیں اور اس کے بعد حضرت فضل بن عباس چچا کے بیٹے کو اپنے ساتھ اونٹ پہ سوار کر لیتے ہیں. تو اسامہ ہی کے بارے میں آتے کہ ایک دفعہ وہ گر گئے, انہیں چوٹ لگی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا خون صاف کرتے جا رہے تھے اور ساتھ ہی فرما رہے تھے اسامہ اگر بیٹی ہوتا ہم اسے اچھے اچھے کپڑے پہناتے, اسامہ اگر بیٹی ہوتا ہم اس کو زیور پہناتے, اور ان کو بہلا رہے تھے, خوش کر رہے تھے. تو یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں بیٹوں کے مقابلے میں بیٹیوں کی بہت محبت اور قدر بھی تھی, اور اس قدر کو اجاگر کرنے کے لیے بہت جگہوں پہ آپ نے تلقین بھی فرمائی. اور ایک جگہ پر ہمیں اس طرح واقعہ ملتا ہے کہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک اس کا چھوٹا بیٹا آتا ہے, وہ اسے اٹھا کے اپنے گود میں بٹھا لیتا ہے. تھوڑی دیر کے بعد اس کی چھوٹی بیٹی بھی آتی ہے, وہ اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دیتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نظارہ دیکھ رہے ہیں اور آپ کا رنگ بدل جاتا ہے کہ اس نے یہ کیا کیا ہے کہ بیٹا آیا تو گود میں بٹھایا اور بیٹی کو اہمیت نہیں دی, اور پھر اس پر آپ اس کو سمجھاتے ہیں. اور اسی طرح کئی اور مواقع پر بھی آپ لڑکوں کے مقابلے میں لڑکیوں کو ترجیح دیتے ہوئے نظر آتے ہیں. ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبوا بین اولادکم فی العطیۃ, کچھ دینے کے معاملے میں اپنی اولاد میں انصاف کرو, برابر دو. لو کنت مفضلا احدا لفضلت النساء, اگر میں کسی کو فضیلت ترجیح دے سکتا ہوتا, مجھے اجازت ہوتی, لفضلت النساء, تو میں بیٹیوں کو زیادہ دیتا, عورتوں کو زیادہ دیتا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنة عرشہ ومداد کلماتہ. سبحان اللہ العظیم. اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نعوذ بك من شر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. یا رب العالمین, جو کچھ ہم نے پڑھا ہے اس میں اگر کوئی بات غلط ہو گئی ہو تو ہمارے علم کی اصلاح کر دے, اور جو باتیں عمل کی ہم نے سنی ہیں ہمیں ان پر بہترین عمل کرنے والا بنا دے. یا رب العالمین, تو ہمارے دلوں کو وسعت عطا کر ان کا بخل اور میل کچیل دھو ڈال. یا رب العالمین, ہماری نیتوں کو صرف اپنے لیے خالص کر لے. اللہ ہمیں بہت باعمل مسلمان بنا. یا اللہ ہمیں اپنا تقرب نصیب کر, اپنی اور اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب کر اور ان کی رفاقت نصیب کر. یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا. اللہ تو ہماری تمام مشکلات کو آسان کر دے. اللہ جتنے لوگ یہاں آئے ہیں ان کے دلوں میں جو دعائیں ہیں اللہ ان کو قبول فرما, سب کی ضروریات کو پورا فرما. اللہ ہمیں اپنے راستے پر استقامت عطا فرما. اللہ ہمیں وہ راہ دکھا جو واقعی تیری طرف جانے والی ہو اور اس پر استقامت دے. ربنا تقبل منا انك انت السميع الدعاء وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله
وأصحابه وأهل بيته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهي آمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.